اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے باب ذکر اسلامک چینل کے ویورز، آج ہم 14 پارے کا خلاصہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں، جس میں سورہ ہجر کے 6 رکوع ہیں اور سورہ نحل کے 12 رکوع شامل ہیں۔ سورہ ہجر کا رکوع 1 میں ایمانیات کا مؤثر بیان ہے، جو کہ آیت 1 سے 15 تک میں اس طرح بیان ہے کہ اللہ قرآن کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت کی گواہی دیتے ہوئے آگاہ کیا گیا کہ ان پر جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ اپنے اس کلام کو خود ہی محفوظ رکھے گا۔ بے شک ہم نے ہی ذکر قرآن نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں۔ کوئی قیامت تک اس قرآن میں نہ تحریف کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کے کسی حصے کو چھپا سکتا ہے۔ غیر مسلم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرآن پاک کا متن وہی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو سکھایا تھا۔ رکوع 2 آیت 16 سے 25 نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی کئی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے آسمان پر ستارے بنائے جو آسمان کی زینت ہیں، اور وہ حفاظتی چوکیاں ہیں جہاں سے فرشتے ان سرکش شیاطین کو مار بھگاتے ہیں جو اوپر جا کر کچھ غیب کی خبر اچک لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ زمین سے اللہ نے تمام مخلوقات کے لیے رزق پیدا فرمایا۔ اللہ کے پاس اس رزق کے خزانے ہیں، لیکن وہ اسے ضرورت کے مطابق ہی پیدا کرتا ہے۔ پانی جیسی نعمت کا اللہ کا یہ ایک گردشی نظام بنایا گیا جس سے ہم سارا سال تازہ پانی حاصل کرتے ہیں، ورنہ ہم خود اپنی ضرورت کے لیے سال بھر کا پانی جمع نہیں کر سکتے تھے۔ البتہ یہ ساری نعمتیں وقتی اور فانی ہیں۔ روز قیامت اللہ ہم سے سوال کرے گا، تم نے نعمتوں پر شکر کیا یا نہیں؟ نعمتیں استعمال کر کے ہماری اطاعت کی یا نافرمانی؟ رکوع 3 آیت 26 سے 44 تک۔ عظمت انسانی کا سبب روح ربانی۔ تیسرے رکوع میں قصہ آدم ابلیس کا بیان پھر آیا ہے۔ یہ قصہ سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ اس رکوع میں یہ ایک امتیازی نقطہ بیان ہوا ہے کہ انسان کی اصل عظمت روح ربانی کی وجہ سے ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جب میں آدم کو بنا سوار لوں اور ان میں اپنی روح ڈال دوں تو تم سب ان کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ گویا انسان محض ایک حیوان نہیں بلکہ اس کے خاکی وجود میں اللہ نے اپنی روح ڈال کر اسے اشرف المخلوقات بنا دیا ہے۔ ذوق تجلی بھی اس خاک میں پنہاں، غافل تو نرا صاحب ادراک نہیں ہے۔ ڈارون کا یہ نظریہ باطل ہے کہ انسان حیوان ہی کی ایک ترقی یافتہ یعنی کہ ریفائنڈ شکل ہے۔ رکوع 4 آیت 45 سے 60 اللہ غفار بھی ہے، قہار بھی ہے۔ چوتھے رکوع میں بشارت دی گئی ہے کہ اللہ جب اپنے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا تو اگر ان کے درمیان دنیا میں کوئی رنجش تھی تو اسے ختم کر دے گا۔ وہ جنت میں محبت کرنے والے بھائیوں کی طرح ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ کی 2 شانیں بھی بیان کی گئی ہیں۔ اس طرح اے نبی میرے بندوں کو بتائیے کہ میں بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن میرا عذاب بھی بڑا دردناک عذاب ہے۔ ہمیں اپنے طرز عمل سے خود کو اللہ کی کسی ایک شان کا مستحق بننا ہے۔ اللہ کی اطاعت اس کی رحمت میں داخل کر دے گی اور اس کی نافرمانی دردناک عذاب سے دوچار کر دے گی۔ اللہ ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 5 آیت 61 سے 79 پر ہم جنس پرستوں کا برا انجام کے بارے میں دوبارہ ذکر آیا ہے کہ قوم لوط پر بدترین کس طرح عذاب آیا تھا۔ وہ قوم ہم جنس پرستی کی گناہ میں مبتلا تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اسے بہت سمجھا لیکن قوم نہیں مانی۔ اللہ نے نزول عذاب کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی صورت میں بھیجا۔ قوم نے انہیں پوری نیت سے چھونے کی کوشش کی
فرشتوں نے حضرت لوط اور ان کے گھر والوں کو بستی سے نکالنے کے لیے کہا. وہ نکل گئے سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے. وہ قوم کے ساتھ پیچھے رہ گئے. پھر فرشتوں نے اس قوم کی بستیوں کو الٹ دیا اور پتھروں کی بارش نازل کر کے اسے تباہ و برباد کر دیا. اسی رکوع میں ان جنگل والوں کا پر جو عذاب آیا تھا اس کا بھی ذکر ہے، جن کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا. رکوع 6 آیت 80 سے 99. اور یہ آخری رکوع ہے سورہ ہجر کا. اللہ کا اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصی خطاب. آخری رکوع میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی دلجوئی کرتے ہوئے فرمایا مشرکین کی سازشوں شرارتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین نہ ہوں. اللہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ فاتحہ کی صورت میں 7 ایسی آیات عطا کی ہیں جو بار بار پڑھنے کے لائق ہیں. ان کی تلاوت سے سکون قلبی حاصل کیجیے. اپنے ساتھیوں پر شفقت اور نرمی سے توجہ دیجیے. اپنی تبلیغ کا کام انفرادی سطح سے آگے بڑھا کر علی اعلان کیجیے. مشرکین کی پرواہ نہ کیجیے، ان سے ہم خود نبٹ لیں گے. اپنے رب کی بندگی زندگی کی آخری سانس تک کرتے رہیے. اس رکوع سے ہم بھی یہ سیکھ سکتے ہیں، اور جب ہمارے اللہ پاک نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کو سورہ فاتحہ کے بارے میں یہ بتایا کہ وہ سکون قلبی کا باعث ہے، تو ہم کیوں نہ اپنی زندگی میں سورہ فاتحہ کے ذکر کو اس طرح سے اپنا لیں جیسے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہی بن جائے. پھر سورہ نحل شروع ہوتی ہے. اللہ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے اس میں. رکوع 1 آیت 1 to 9 میں اللہ کی شکر گزاری ہی سیدھا راستہ ہے. پہلے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ اللہ نے وسیع و عریض کائنات انسان کے استفادے کے لیے بنائی. انسان کو بھی اسی نے بنایا، اس کی ہدایت تسلیم کے لیے قرآن کریم جیسی عظیم نعمت نازل فرمائی. جانوروں کے ذریعے انسان کو طرح طرح کے فائدے پہنچائے. بلا شبہ اللہ کی شکر گزاری کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. اللہ ہمیں اسی راستے کی ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. رکوع 2 آیت 10 to 21 میں اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا ناممکن ہے. اس میں اللہ کی نعمتوں کا ذکر ہے. اس نے آسمان سے بارش نازل کی، اس سے طرح طرح کے نباتات اگائے، رات دن سورج اور چاند انسان کی خدمت کے لیے بنائے، رنگا رنگ مخلوقات سے کائنات کو حسن بخشا اور انسان کے ذوق بصارت کی تسکین دی. وسیع عریض اور گہرے سمندر بنائے جن میں انسان کے لیے مچھلیوں کے صورت میں صحت افزا تازہ گوشت کی فراوانی ہے. سمندروں میں وہ کشتیاں چلتی ہیں جو انسان کے لیے بڑے پیمانے پر تجارتی سرگرمیاں انجام دیتی ہیں. پہاڑوں کے ذریعے زمین کو توازن بخشا. آسمان پر ستارے بنائے جن کے ذریعے انسان دوران سفر سمتوں کا تعین کرتا ہے. راستوں میں قدرتی علامات پیدا کی تاکہ منزلوں پر پہنچنا آسان ہو جائے. سبحان اللہ. اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو ایسا نہ کر سکو گے. انسانوں کی کیسی ناشکری ہے کہ وہ ایسی ہستیوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں جو مر چکی ہیں اور یہ بھی نہیں جانتے انہیں دوبارہ کب زندہ کیا جائے گا. اللہ ہمیں ایسے شرک سے بچنے اور اپنا شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. 22 سے 25 میں توہین قرآن کا برا انجام ہوگا. تیسرے رکوع میں بیان کیا کہ جب مشرکین سے پوچھا جاتا کہ بتاؤ اللہ نے کیا نازل کیا ہے، وہ بدبخت جواب دیتے پچھلے زمانے کے قصے اور کہانیاں. بد نصیب خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہی کے وبال میں جکڑ دیتے ہیں. وہ برے انجام سے دوچار ہوں گے. رکوع 4 آیت 26 سے 34. قرآن کریم ہی سب سے بڑی خیر. چوتھے رکوع میں آگاہ کیا گیا کہ کافروں کو موت کے وقت جہنم میں جلنے کی وعید سنائی جاتی ہے اور متقیوں کو جنت میں داخلے کی خوشخبری دی جاتی ہے. یہ وہ متقی ہیں جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ اللہ نے کیا نازل کیا تو وہ کہتے ہیں اللہ نے خیر نازل کی ہے. ان متقیوں کے لیے دنیا میں سکون اور راحتیں ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بھی شاندار اجر عظیم ہے. رکوع 5 آیت 35 سے 40 میں اللہ کی عبادت اور طاغوت سے بغاوت کا حکم کچھ یوں کیا ہے
یہ دعوت بیان کی گئی ہے، اللہ کی بندگی کرو، طاغوت سے بغاوت کرو۔ طاغوت سے مراد ہر وہ شخص یا ادارہ ہے جو شریعت کے بجائے اپنا قانون نافذ کرے۔ اللہ کے ان باغیوں کی اطاعت سے انکار کرنا، ان کے خلاف جہاد کرنا اللہ سے وفاداری کا لازمی تقاضا ہے۔ اللہ ہمیں یہ تقاضا پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور رکوع 6 میں آیت 41 سے 50 میں حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کا ذکر ہے، اور اس طرح بیان کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی کہ وہ نہ صرف لوگوں تک قرآن پہنچائیں بلکہ اس کے مضامین کی وضاحت بھی کریں، اس کے احکامات پر عمل کی مثال پیش کریں۔ ہم قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے ارشاد ذات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محتاج ہیں۔ اللہ ہمیں انکار حدیث کے فتنے سے محفوظ رکھے، آمین۔ یہی کہتے ہیں قرآن شریف جو ہے رسول پاک چلتا پھرتا قرآن پاک ہے، ان کی ہر ادا، ان کے ہر کلام سے قرآن جھلکتا ہے۔ رکوع 7 آیت 51 سے 60 اللہ کی مسلسل اطاعت کا حکم۔ 7ویں رکوع میں منع کیا گیا کہ دو معبود نہ بنا، ایسا نہ ہو کہ زبان سے اللہ کے معبود ہونے کا اعلان کرو لیکن عملی طور پر نفس، دولت، رسم رواج یا وطن کے پجاری بن جاؤ۔ اللہ ہی کو معبود بناؤ اور یاد رکھو اس کی اطاعت مسلسل یعنی ہر وقت اور ہر معاملے میں کرنی ہے۔ ہر نعمت اسی کی عطا کرتا ہے اور ہر تکلیف کو وہی دور کرتا ہے۔ اس کی نافرمانی کرنا احسان فراموشی اور اس کی اطاعت کرنا ہی احسان مندی ہے۔ رکوع 8 آیت 61 سے 65 اختلافات کا حل قرآن و حدیث میں تلاش کرو۔ 8ویں رکوع میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کیا گیا جس کا ترجمہ ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب نازل نہیں کی مگر اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کر دیں ان معاملات کی جن میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ ہمیں اختلافات کے حل کے لیے قرآن حکیم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لینی چاہیے۔ مسائل کا سبب اور حل جاننے کے لیے بنیادی ماخذ یہی دونوں ہیں، ان کے بعد اجماع امت اور مستند علماء کے اجتہاد کا درجہ ہے۔ ان سب کے علاوہ کسی اور ذریعے سے ہدایت کا حصول ناممکن ہے۔ رکوع 9 آیت 66 سے 70 مشروبات کی صورت میں اللہ کی 4 نعمتیں۔ 9ویں رکوع میں اللہ کی ان نعمتوں کا ذکر ہے جو مشروبات کی صورت میں عطا کی گئی۔ یہ مشروبات ہیں پانی، دودھ، پھلوں کا رس اور شہد۔ شہد کا ذکر خاص اہتمام سے کیا گیا ہے اور اسے لوگوں کے لیے بیماریوں سے شفا کے حصول کا ذریعہ قرار دیا گیا۔ رکوع 10 آیت 71 سے 76 دو عام فہم مثالوں کا بیان ہے۔ 10ویں رکوع میں اس طرح یہ مثالوں کا بیان دیا گیا ہے کہ پہلی مثال کے ذریعے عبد اور معبود کے فرق کو واضح کیا گیا۔ ایک شخص ہے جس کے پاس بہت مال و دولت ہے، جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ دوسرے شخص کے پاس کچھ بھی نہیں۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح سے معبود حقیقی اللہ جو بیشبا خزانوں کا مالک ہے، جو چاہے سو کر سکتا ہے، بندے لاچارے، بے بس اور مجبور۔ دوسری مثال میں نافرمان اور فرما بردار بندوں کا فرق بیان کیا گیا۔ ایک ایسا غلام ہے جو نکما ہے، کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتا، مالک پر ایک بوجھ۔ دوسرا شخص وہ ہے جو نہ صرف خود نیک اور باصلاحیت ہے بلکہ دوسروں کو بھی خیر کی تلقین کرتا ہے۔ کیا دونوں ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح اللہ کی نافرمانی کرنے والے اور فرما برداری کرنے والے بھی برابر نہیں تھے۔ رکوع 11 آیت 77 سے 83 میں اللہ کی نعمتیں ہی نعمتوں کا ذکر ہے۔ اللہ نے ہمیں حصول علم کے لیے سماعت، بصارت اور عقل دی، سکون کے لیے گھر جیسی نعمت عطا کی، جانوروں کی کھالوں سے خیمے، قالین اور دیگر فوائد حاصل کرنے کی صلاحیت دی، ٹھنڈی چھاؤں جیسی نعمت سے نوازا، پہاڑوں میں غار بنائے جن میں ہم پناہ لیتے ہیں، ایسے لباس بنانے کی مہارت سکھائی جو ہمیں موسم کی شدت اور جنگ کے دوران دشمن کے وار سے
بچاتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ نے ہم پر اپنی نعمتوں کی فراوانی کر دی ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہدایت کی ہے جو رسولوں کے ذریعے عطا کی گئی۔ اگر ہم اس ہدایت سے فائدہ نہیں اٹھاتے تو رسولوں کے ذمے صرف حق پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت کی راہ پر چلنے اور اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 12 میں آیت 84 سے 89 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے خلاف گواہی، یہ بڑا نازک مضمون بیان ہے۔ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے خلاف گواہ کے طور پر لایا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ میں نے امتیوں تک دین پہنچا دیا تھا، انہوں نے عمل کیا یا نہیں کیا، اب وہ خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ شرک کرنے والے اللہ سے کہیں گے، اے اللہ، یہ ہے وہ بزرگان دین جن کو ہم نے آپ کے ساتھ شریک کیا تھا۔ بزرگان دین شرک کرنے والوں سے لعنت بیزاری کریں گے۔ اب شرک کرنے والوں کو ایسا عذاب دیا جائے گا جو مسلسل ہوگا اور اس میں کوئی کمی نہ آئے گی۔ رکوع 13 آیت 90 سے 100 اللہ کی طرف سے اہم ہدایات۔ 13ویں رکوع میں چند اہم ہدایات کا بیان ہے۔ اللہ نے ہمیں عدل، احسان، قرابت داروں سے حسن سلوک کا حکم دیا، بے حیائی، برائی اور زیادتی سے منع فرمایا، معاہدات کی پابندی کی تلقین کی، کسی گروہ سے معاہدے کے بعد اس کے معاملات میں دخل اندازی سے روکا، ایسے لوگوں کو پرسکون روحانی زندگی کی بشارت دی جو پورے اخلاص سے نیکیاں کرتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جب بھی تم قرآن پڑھو گے تو شیطان تمہیں قرآن سے ہدایت دینے سے محروم کرنے کی کوشش کرے گا۔ سمجھنے والی بات ہے، لہٰذا قرآن پڑھتے ہوئے مردود شیطان کے حملوں سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف پڑھنے سے پہلے، کوئی بھی اللہ کا کلام پڑھنے سے پہلے، خاص کر قرآن شریف پڑھنے سے پہلے تعوذ یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ ہمیں شیطان سے محفوظ رکھے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ رکوع 14 آیت 101 سے رکوع 14 آیت 101 سے 110 مرتد کے لیے شدید عذاب کی وعید۔ 14ویں رکوع میں خبردار کیا گیا کہ جو لوگ ایمان لانے کے بعد مرتد ہو جائیں گے اللہ انہیں شدید عذاب دے گا۔ انہوں نے وقتی مفاد کی خاطر دنیا کو آخرت پر ترجیح دے دی اور دائمی خساری کا سودا کر لیا۔ البتہ اگر کوئی جان کے خوف سے ظاہری طور پر کلمہ کفر کہہ دے تو اللہ معاف فرما دے گا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان پر استقامت عطا فرمائے، آمین۔ رکوع 15 آیت 111 سے 119 ناشکری کی سزا۔ اس میں آگاہ کیا گیا کہ جو قوم اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتی ہے تو اللہ اس پر بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ ایک طبقہ فقر اور فاقے کی وجہ سے خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے اور دوسرے طبقے کی ہوس کی بھوک مٹتی ہی نہیں، وہ لوٹ سوٹ کے سابقہ ریکارڈ توڑتے چلے جاتے ہیں۔ اندرونی طور پر بدامنی اور لاقانونیت سے مال اور جان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں، اور بیرونی طور پر دشمنوں کی سازشوں اور جارحیت کا خوف بھی مسلط ہو جاتا ہے۔ آج اہل پاکستان اپنی ناشکری اور دین سے بے وفائی کی پادش میں بھوک اور خوف کے مذکورہ بالا عذاب سے دوچار ہے یا نہیں؟ اللہ ہمیں انفرادی اور اجتماعی سطح پر سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ رکوع 16 آیت 120 سے 128 اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو۔ آخری رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحسین کی گئی، وہ اللہ کے فرما بردار شکر گزار بندے تھے۔ تلقین کی گئی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روش کی پیروی کرو، انہوں نے ہر محبت کو اللہ کی محبت کے سامنے قربان کر کے توحید خالص کی عملی مثال قائم کر دی۔ اس رکوع میں یہ بھی ہدایت دی گئی جس کا ترجمہ ہے اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو، دلائل کے ساتھ معاشرے کے ذہین افراد کو، درد بھرے واز کے ساتھ عوام الناس کو، اور بحث کرو فتنے اٹھانے والوں کے ساتھ بڑی شائستگی سے۔ اللہ ہمیں قرآن کے ذریعے
دعوت دین کی ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ قرآن میں دلائل بھی ہیں، بڑا عمدہ واعظ بھی ہے، اور تمام فتنوں کو رد بھی کیا ہے۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخالفین کی ایذا رسانیوں پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی، بشارت دی گئی اللہ کی رحمت اور نصرت متقی اور نیک لوگوں کے ساتھ ہی ہے۔ یہاں 14 پارے کا خلاصہ ختم ہوتا ہے۔ ایک دفعہ آپ سے پھر گزارش کرتی ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز بیل آئیکن کو کلک کیجئے، سبسکرائب کیجئے، پسند آئے لائک کیجئے، اور اس کو شیئر بھی کیجئے۔ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ اور اسی بات پہ میں اجازت لینے سے پہلے 15ویں پارے کے خلاصے میں جو صورتیں ہیں اس کے بارے میں ذکر کرتی چلوں۔ اس میں سورہ بنی اسرائیل مکمل شامل ہے جس میں 12 رکوع ہیں، اس کے بعد سورہ کہف کے 12 میں سے 9 رکوع شامل ہے۔ اسی پہ میں آپ سے اجازت لیتی ہوں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔